ولی عربی زبان کا لفظ ہے، واو لام یا، اور عربی گرامر کے اندر دو علوم کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، ایک ہے صرف کا علم اور ایک ہے نحو کا علم، باقی علوم بھی ہیں، ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ تو صرف کے علم میں جو ولی کا لفظ ہے اسے کہتے ہیں لفیف مفروق، اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے اندر دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ والیا یلی ولایتاً فہو ولی، مزید اس پر گفتگو کرتا وقت کم ہے کہ صرف میں کون سا صیغہ ہے، کون سی بحث ہے، کون سی گردان ہے، لیکن ان چیزوں کا تعلق عوام کے سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہے، اس لیے کہ مدرسے سے متعلق ہے، طالب علموں سے متعلق ہے۔ ایک علامہ صاحب کا کلپ دیکھا، بلکہ 2-3 بیان ان کے سنے، تو ان کے اندر چونکہ سامنے عوام ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب ان پر ایک روب ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ پوری انہوں نے 60-62 صیغے ہوتے ہیں گردان سنا دی، اور اس کے بعد کہا کہ میرے سے تو وہ بات کرے جس کو پورے قرآن کے صیغے آتے ہیں، پورے قرآن کی تعلیلیں آتی ہیں، پورے قرآن کی گردانیں آتی ہیں، اور پھر حمد یحمد حمدن سے الحمد سے ایک گردان بھی سنا دی۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ جو گردانیں ہیں، جو مدرسے میں طالب علم جاتا ہے نا عربی پڑھنے کے لیے، جو پہلا سال ہوتا ہے عربی کا، اسے اولا کا سال کہتے ہیں، یہ گردانیں اولا کے سال میں ہر طالب علم کو آتی ہیں، اس میں کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے۔ غبی سے غبی طالب علم ہو، کند ذہن سے کند ذہن ہو، کمزور سے کمزور ہو، یہ سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہوتی ہے ان گردانوں کا رٹنا اور یاد کرنا۔ جب تک یہ گردانیں نہیں آئیں گی آدمی آگے نہیں چل سکتا، لہذا اس سے عوام پر روب ڈالنا اور چیلنج کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ انہوں نے تو 62 صیغے سنائے، میں نے گنے، اور مجھے الحمدللہ 75 صیغوں والی آتی ہے گردان، لیکن یہ چیزیں عوام سے متعلق نہیں ہیں۔ تو ولی عربی زبان کا لفظ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے قریب، اور ولی کو بھی ولی اس لیے کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ ولی کے قریب ہوتا ہے، اور عام اس کا معنی ولی کا معنی دوست، چونکہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ ولی کا دوست ہوتا ہے، اس لیے اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور اس کی جمع اولیاء آتی ہے، ایک ہو تو ولی اور زیادہ ہوں تو اولیاء، اور یہ لفظ عام ہے۔ عام کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کا اطلاق یا اولیاء کا لفظ کا استعمال مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے، مومنین پر بھی ہوتا ہے، اور اولیاء کا اطلاق اور استعمال کافروں پر بھی ہوتا ہے۔ اولیاء کا استعمال اور اطلاق یہود و نصارہ پر بھی ہوتا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اسی طرح اولیاء الشیطان، شیطان پر بھی، شیطانوں پر بھی اولیاء کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر لفظ اولیاء 43 بار آیا ہے، 40 اور 3 43، جبکہ ولی کا لفظ قرآن پاک کے اندر 32 دفعہ آیا ہے۔ تو اولیاء کا اطلاق اور استعمال ہر قسم کے دوستی پر ہوتا ہے، کافروں کی دوستی ہے تو بھی اولیاء کا استعمال قرآن پاک کے اندر، مسلمان دوست ہیں تو اس پر بھی اولیاء کا اطلاق ہے، یہود و نصارہ دوست ہیں تو اس پر بھی اولیاء کا اطلاق ہے، حتیٰ کہ شیاطین کے اعمال اختیار کرنے والا آدمی ہے تو اس پر بھی اولیاء کا اطلاق قرآن میں موجود ہے۔ لیکن جب ایک لفظ کا عرف ہو جائے، سیاق و سباق کے بغیر جب ایک لفظ بولا جائے اور اس کا معنی اور مطلب مشہور ہو جائے تو پھر عام طور پر وہی معنی اور مطلب لیا جاتا ہے۔ تو عرف عام کے اندر اولیاء یا ولی کا اطلاق اس ہستی پر، اس شخص پر ہوتا ہے جو اللہ والا، جو نیک آدمی ہو، جو اللہ کے فرائض کو بجا لاتا ہو۔ عام طور پر ولی یا اولیاء کا اطلاق ایسے آدمیوں پر ہوتا ہے، اس لیے جب مطلق ولی کہا جائے گا یا اولیاء کہا جائے گا تو اس کا معنی یہی ہوگا، یعنی اللہ والا۔
ایک دوسرا لفظ ہے، ہم عام طور پر کہتے بھی ہیں کہ جزاک اللہ، حالانکہ آپ عربوں کے ہاں جائیں تو عرب اس پر ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ جزاک اللہ کا معنی ہے اللہ تجھے بدلہ دے۔ اب بدلہ اچھا دے برا دے اس کو ہم نہیں کہتے، تو جزاک اللہ کے ساتھ خیرن کا لفظ وہ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے، اچھا بدلہ دے۔ اس طرح جزاک اللہ شرن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلق ہمارے یہاں عرف عام میں جزاک اللہ کا مطلب اچھا ہی لیا جاتا ہے کہ اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ تو عرف کے اندر ہمارے یہاں جو متداول طریقہ ہے، رائج ہے، تو اس میں ولی یا اولیاء کا لفظ اللہ والوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی ولی اس ہستی یا اس شخص کو کہتے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، اللہ ہی مطلوب ہو، اللہ ہی مقصود ہو، ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق ہو، ڈوبا ہوا ہو، زبان پر ہر وقت اللہ کا نام ہو، دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو، زبان سے بولے تو اللہ کی بات بولے، کان سے سنے تو اللہ کی توحید سنے، ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا ہر عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کوئی شخص ولی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، بھلے اس کے ہاتھ سے کئی کرامات کا ظہور ہوتا، اس لیے کہ ولایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی اختیار کیے بغیر کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا۔ شکل و صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری نظر آتی ہو، لباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری نظر آتی ہو، اٹھنے بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو نظر آتا ہو، چلنے پھرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہو، معاشرت میں اور حقوق العباد میں الغرض 24 گھنٹے کی زندگی اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے اندر ہو، ایسا آدمی ولی بن سکتا ہے اور ولی ہوتا ہے، جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ پھر ولایت کسبی بھی ہوتی ہے، وہبی بھی ہوتی ہے، نبوت صرف وہبی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے تھے نبی بنا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند۔ اور نبوت وہبی ہوتی تھی، وہبی کا مطلب یہ اللہ جس کو چاہتے اپنا نبی بنا دیتے، اس کے اندر نیکی کا یا ریاضت کا یا مجاہدے کا دخل نہیں۔ ولایت کسبی بھی ہوتی ہے، وہبی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی آدمی مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، اللہ اللہ کرے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہے تو وہ بھی ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اور اس کو ولایت کسبی کہتے ہیں۔ اور ولایت وہبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود اپنا دوست منتخب کر لیں، چن لیں، اس کو ولایت وہبی کہتے ہیں۔ تو اولیاء کی بڑی شان ہے، اور ولی کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، مقصود مطلوب اللہ۔ ایک بزرگ نے لکھا، نام مجھے بھول گیا ہے، رات کو میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا اس آیت کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس میں لکھا تھا کہ ایک فقیہ محدث کا قول کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، یعنی ولی وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے اور اللہ کی رضا مقصود و مطلوب۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر عثمانی مشہور تفسیر ہے، قرآن پاک کی اردو تفاسیر کے اندر سب سے مشہور تفسیر تفسیر عثمانی ہے، اس سے زیادہ مشہور اردو میں اور کوئی تفسیر نہیں، سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر عثمانی ہے۔ اور اس کا جو ترجمہ قرآن پاک کا لکھا ہے
وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ابتدائی 4 پاروں کی تفسیر بھی انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اس سے آگے 26 پاروں کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور انہی کے نام سے تفسیر عثمانی مشہور ہے۔ اچھا، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند، بہت ہی اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، بڑا علم دیا تھا، اور ان کے شاگرد ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتاب کو بھی اللہ نے بے پناہ مقبولیت دی ہے۔ ہر عام اور خاص، ہر عالم، جاہل، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب ہی اس کے نام سے واقف ہیں۔ بہشتی زیور مشہور کتاب ہے، اس کے لکھنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مخالفین نے بڑی کوشش کی کہ اس کتاب کی مقبولیت کم کی جائے، اور اس کتاب کے مقابلے میں بہت ساری کتابیں لائے، مختلف مسالک والے، فرقوں والے۔ مثلا کسی نے لکھا اصلی بہشتی زیور اس کے مخالفت میں، کسی نے لکھا سنی بہشتی زیور، کسی نے لکھا جنتی زیور، کسی نے کچھ، اور کسی نے بہشتی زیور کے خلاف کتاب لکھی کہ حدیث رسول اور بہشتی زیور، یعنی بہشتی زیور میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ حدیث کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ۔ تو مختلف لوگوں نے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کتابیں لکھی، لیکن اللہ نے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی کیا ہے، کمی نہیں۔ تو بہشتی زیور کے لکھنے والے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور شہر ہے انڈیا کا، اس میں مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور وہاں مخالفین کی تعداد زیادہ تھی، بدعتی حضرات کی، اور ان سے بھی گپ شپ لگی رہتی تھی۔ تو کئی مرتبہ ان علماء نے، کانپور کے دوسرے مسلک کے علماء نے حضرت تھانوی سے کہا کہ آپ کے علماء کے اندر معقولات بالکل نہیں ہیں، یعنی منقولات کا علم تو ہے آپ کے علماء میں، معقولات کے علم سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب آئیں اور ان کا کوئی جلسہ رکھیں، وہ واعظ کریں معقولات پر، تاکہ ان مولویوں کو پتہ چلے کہ ہمارے علماء بھی معقولات جانتے ہیں۔ خیر، انہوں نے، حضرت تھانوی نے جلسہ رکھا، بڑا تفصیلی واقعہ، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ شیخ الہند صاحب کو بلایا کہ جی فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، میں نے ان علماء کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ بھی آئیں گے۔ اس وقت اتنی ضد نہیں تھی جتنی آج ہے، ایک دوسرے کے ہاں علماء چلے جاتے تھے، اب تو مشکل ہے جانا، تو اس وقت چلے جاتے تھے۔ ہاں، ایک ہستی ایسی ہیں جو جاتی ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ علیہ، وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں، اور وہ عیب نہیں سمجھتے، اور جانا بھی چاہیے۔ ابھی جو حضرت رضوی فوت ہوئے تھے، خادم حسین رضوی، ان کی قبر پر بھی طارق جمیل صاحب حاضری دے آئے، تو ملا ہے ان سے، ان کے صاحبزادوں سے۔ تو حضرت تھانوی نے حضرت شیخ الہند کو بلایا کہ جی فلاں موقع پر ہم نے جلسہ رکھا اور آپ نے معقولات پر بیان کرنا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ خیر، حضرت پہنچ گئے۔ اب بیان شروع ہوا۔ بیان کے اندر کوئی مسئلہ آیا جس پر معقولات کی بحث تھی، تو شیخ الہند صاحب نے بیان شروع کیا اور بڑے نکتے اور علمی باتیں شروع کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ علماء ابھی نہیں آئے تھے جن کو اعتراض تھا کہ آپ کے علماء کو معقولات کا پتہ ہی نہیں۔ خیر، جب دیکھا دروازے سے وہ 2-3 علماء اندر داخل ہونے لگے، تو حضرت شیخ الہند نے بھی دیکھ لیا کہ وہ جو ہیں آ رہے ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات بالکل مختصر کر کے وہی ختم کر دی۔ اچھا، بات ہو گئی، بیان ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جی حضرت، انہی کے لیے تو ہم نے یہ سارا سلسلہ رکھا تھا، اور آپ نے بیان بھی بڑا اچھا شروع کیا تھا، بات بھی بڑی پتے کی کر رہے تھے، بڑے نکتے اور علمی دلائل بیان کر رہے تھے، لیکن جن کو میں سنوانا چاہتا تھا ان کے آتے ہی آپ نے بات ختم کر دی، وہ تو سمجھیں کہ ہم سے ڈر گئے، اور یہ مجھے پتہ ہے آپ کے علم کی جو ہے پہنچ اور رسد، اس کو تو میں جانتا ہوں، تو آپ نے وہ کیوں ختم کر دیا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی، میں پہلے اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا تھا، میری بات کا مقصد یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب وہ آئے علماء دوسرے مسلک کے دروازے میں، گیٹ میں، میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں
ان کی مخالفت آ گئی کہ اچھا اب میں ان کو نیچا کر کے دکھاؤں گا، اور اللہ کی رضا چلی گئی، ان علماء کی مخالفت دل کے اندر آ گئی، اس لیے میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ یعنی اللہ کی رضا ہی مقصود، اللہ کی رضا ہی مطلب۔ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، یہودی سے کشتی ہو رہی تھی اور وہ یہودی نیچے تھا، سیدنا علی المرتضیٰ اوپر تھے۔ جب اس نے دیکھا یہودی نے کہ کسی طرح بھی میں ان کو نیچے نہیں گرا سکتا، تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا جی آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہنے لگے پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے لڑ رہا تھا، اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو تکریم دی، عزت دی۔ تو ولی کی پہلی علامت کیا ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کی، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کی۔ اور ولی کے لیے کرامت کا ہونا نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی علامت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی وہی ہوگا جس سے کرامت کا ظہور ہوگا، کرامت کوئی شرط بھی نہیں ولی ہونے کے لیے، اور کوئی علامت اور نشانی بھی نہیں ولی ہونے کے لیے۔ ولی کے لیے جو نشانی اور علامت ہے وہ اتباع سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری، یہ نشانی ولایت کی ہے۔ انہی حضرت تھانوی کا واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی مرید ہونے کے لیے آیا آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، کافی دن رہا اور پھر جانے لگا بیعت ہوئے بغیر۔ حضرت نے پوچھا بھائی تم تو بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، بیعت نہیں ہوئے جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں جی میں تو آیا تھا، اتنے دن آپ کے پاس رہا، مہینہ یا 40 دن، میں نے کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی تم اتنے دن رہے، مہینہ یا 40 دن، کوئی میرا ایسا عمل، ایسا کام، ایسی حرکت جو سنت کے خلاف ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر ہو، تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ تو کافی دیر اس نے سوچا، کہنے لگا کہ ایسا تو کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا جو سنت کے خلاف ہو۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے آپ کو؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ولی اور ولی کی شان کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا غم نہیں ہوتا۔ اور اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ان کا کوئی نقصان ہو جائے، نفع ہو جائے، تو اس پر وہ افسوس نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، کسی قسم کا غم اور افسوس ان کے دل کے اندر نہیں آتا۔ یہ ہے اولیاء کی شان۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کے اندر جب قیامت قائم ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، تو اس وقت اولیاء کی یہ شان ہوگی الا ان اولیاء اللہ لا خوف، تو اس وقت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگے بتا دیا کہ ولی ہر ایرے غیرے کو نہیں بنا لینا، کہ جس کو بھی دیکھا کہ یہ ولی ہے اللہ کا، جو ملنگ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو بے دین ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا دربار مزار بنا دیا، ایسی بات نہیں۔ الذین آمن، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے اس بات کا یقین ہو، ایمان کامل ہو۔ اور اس کے بعد وکانوا یتقون، یہ تو اتنا جامع لفظ ہے تقوی کہ اس کے اندر ساری شریعت بھی آ جاتی ہے، ساری طریقت بھی آ جاتی ہے، کہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جو متقی ہے وہ کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ تو اللہ کا ولی، اس پر نہ دنیا میں کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، اور نہ ہی آخرت میں اولیاء کا کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ میرے ولی سے دشمنی نہ رکھو،
میرے ولی سے دشمنی مت کرو، جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے حبیب اور رفیق سے دشمنی کی تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو اللہ سے کون لڑائی کر سکتا ہے؟ اور اولیاء بے شمار آئے اور آتے رہیں گے، لیکن ایک ولی ایسے ہیں، تذکرہ تو مطالعہ تو میں انہی کا کر رہا تھا، پیران پیر کا، بیچ میں ایک ولی کا ذکر ہے تو میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تو ایک ولی ایسے گزرے ہیں جو صحابی نہیں ہیں، صحابہ کے بعد آئے، لیکن ان کے فضائل حدیث میں آئے اور نام لے کر آئے، ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ میرے خیال ہے وہ ایک ہی گزرے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی فضیلت احادیث میں نہیں پڑھی۔ تو حدیث پڑھی مشکات شریف، اس کی ایک شرح ہے فارسی میں اشاعت اللمات، وہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ حدیث آئی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ضعیف ہو حدیث کے کئی درجے ہوتے ہیں، تو اصل مشکات دیکھی، اس میں پڑھا کہ بھئی یہ روایت لی کہاں سے ہے انہوں نے، تو جب دیکھا کہ یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف صحیح حدیث کی کتاب ہے، 2 کتابیں حدیث کی ایسی ہیں جن کی تمام احادیث صحیح ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، ان کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، تمام احادیث صحیح ہیں۔ تو صحیح مسلم کا حوالہ دیا تھا، اب مسلم کھولی تو اس میں ایک حدیث نہیں 3 احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر ایک شخص آئے گا یمن سے، قبیلہ قرن سے، نام اس کا اویس ہوگا، والد کا نام عامر ہوگا، اس کے جسم پر برس کے داغ تھے، اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے اس برس کی بیماری کو ختم کر دے، تو اللہ نے اس کی برس کے داغ ختم کر دیے، صرف چھوٹا سا داغ ناف سے اوپر باقی ہے۔ اور اس میں ایک عجیب اور بات بھی آ گئی، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، لیکن آپ کے پاس حاضری دے کر صحابی کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کہ والدہ کی خدمت کرتے تھے، ماں کی خدمت، والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے سے رہ گئے۔ تو والدہ کا اور ماں کا کیا مقام ہے وہ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس، یعنی اویس بن عامر، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں، سید التابعین، ایک حدیث میں سید التابعین ہے، اور دوسری حدیث میں 2 اور القاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور تم میں سے جس کی ملاقات ہو، یہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس کی ان سے ملاقات ہو تو اس سے دعا منگوائے، اس سے استغفار کروائے۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا یمن سے جتنے بھی قافلے قبیلے آتے تھے تو مجھے ان میں اویس نامی آدمی نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ، پھر حضرت عمر کہتے ہیں میرا دور شروع ہوا تو پھر بھی میں ہر قافلے والوں سے پوچھتا کہ تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک قافلہ آیا، اس میں ایک آدمی نے کہا جی وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ تو ملنگ آدمی ہے اور ادھر ادھر چلتا پھرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کی والدہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو آئندہ سال جب حج پر آنا لے کر آئیں۔ چنانچہ آئندہ سال حضرت اویس قرنی گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا آپ کا نام اویس ہے؟ کہ جی اویس ہے۔ والد کا نام عامر ہے؟ کہ جی عامر ہے۔ قبیلہ قرن سے ہو؟ جی قبیلہ قرن سے ہوں۔ قرن کی شاخ مراد سے ہو؟ جی مراد سے ہوں۔ تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے؟ بالکل تھے۔ اب ختم ہو گئے؟ تم نے دعا مانگی تھی؟ کہ جی ختم ہو گئے۔ ناف کے اوپر ایک چھوٹا سا دھبا اس کا باقی ہے؟ کہ جی باقی ہے۔ یہ ساری تفصیل حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ اور پھر اویس سے کہا استغفر لنا، ہمارے لیے دعا مانگو، ہمارے لیے استغفار کرو۔ حالانکہ حضرت عمر صحابی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اور وہ ولی اللہ تابعی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ حضرت عمر سے کم ہے،
اس سے پتہ چلا کہ زیادہ فضیلت والا اپنے سے کم نیک سے بھی دعا منگوا سکتا ہے اور منگوانی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے سے جو زیادہ نیک نظر آئے اس سے دعا منگواؤ، اللہ پاک کس کی دعا قبول کر لے کوئی پتہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہمارے لیے دعا مانگو۔ اب انہوں نے کہا جی ایک شرط پر دعا مانگتا ہوں کہ میرا حال کسی پر ظاہر نہ کرے۔ یہ ہوتا ہے ولی، کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی اتنا نیک ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، اور ہماری کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آدمی جا رہا ہے تسبیح ہاتھ میں، سائیکل پر تسبیح پکڑی ہوتی ہے، موٹر سائیکل پر پکڑی ہوتی ہے، بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے تو ویسے ہی کہہ رہے اللہ اللہ۔ اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے پیدل جا رہے ہیں، بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے ہاتھ میں یوں، اور جب مجھے دیکھا تو سامنے یوں پڑھنے لگا اللہ اللہ۔ اللہ کے بندے یہ تو اللہ کی رضا تو چلی گئی، یہ تو ریا اور دکھلاوا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں استغفار کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرا حال کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ چنانچہ انہوں نے استغفار کیا، اور ایک حدیث نہیں 3 احادیث ہیں مسلم شریف کے اندر، ترمذی کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ ہیں اولیاء کے سردار سید التابعین۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کو بہت مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ کا ولی کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور اولیاء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔